جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مطالعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے کے وقت بعض واقعات ایسے ہیں، بعض مواقع ایسے ہیں جنہیں پڑھتے ہوئے انسان کے دل میں اشکال یا اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ منکرین حدیث خصوصی طور پر سوالات اٹھاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اسی طرح کے واقعات میں سے آج ایک واقعے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے دل میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں پیشاب حرام ہے، لیکن ایک موقع ایسا آیا تھا جہاں پر ایک بیمار کی شفا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جانور کی پیشاب پینے کا حکم دیا تھا۔ اسلام میں مردے اور لاش کی بھی حرمتی حرام ہے، لیکن ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ انسانوں کے ہاتھ پاؤں کو کاٹنے کا حکم دیا تھا۔ یہ واقعہ ہے واقعہ عرنیین یا سریع عرنیین، جسے پڑھتے ہوئے منکرین حدیث بھی سوالات اٹھاتے ہیں۔ اسی پر ہوا یہ کہ سن 6 ہجری میں قبائل عقل اور عرینہ کے چند لوگ مسلمان ہو کے مدینہ منورہ آ گئے اور اپنا ایمان ظاہر کی اور رہنے لگے، لیکن مدینے کی آب و ہوا ان پر راست نہ آئی اور یہ لوگ بیمار ہو گئے۔ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور فریاد کی اپنی بیماریوں کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شفا کے لیے فرمایا، یہ تجویز فرمایا کہ وہ مدینے سے باہر چراگاہ میں چلے جائے جہاں پر صدقے کے اونٹ ہیں، اور یہ عقل اور عرینہ کے بیمار لوگ اگر اسی چراگاہ میں انہی صدقے کے اونٹوں کی دودھ اور پیشاب پی لیں گے تو ان سے ان کی شفا ممکن ہے۔ یہ بیمار لوگ عقل اور عرینہ کے وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر رہنے لگے، انہی صدقے کے اونٹوں کے پیشاب اور دودھ پینے لگے۔ تھوڑے عرصے بعد ان کو شفا ملی اور وہ صحت یاب ہو گئے، لیکن ان کے دل خراب ہو گئے، ارادے بدل گئے، اور انہی صدقے کے اونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مامور حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے پھر ان کی آنکھوں میں سلائیاں ڈال کے، سلائیاں پھیر کے ان کو اندھا کر دیا، اور اس کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ کے ان کو اسی طرح صحرا میں چھوڑتے ہوئے اونٹوں اور مویشیوں کو اپنے ساتھ کھانگتے ہوئے اپنے قبائل کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس دردناک واقعے کا فتح اور اطلاع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو اسی پر مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ اور پریشان ہو گئے۔ درد پہنچا ان کو، ان کی ظلم اور بربریت کو سن کے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دینے، ان کا انتقام لینے اور ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے، اور حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص ان سے لینے کے لیے حضرت قرظ بن جابر بحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 20 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشتمل ایک دستہ روانہ کیا، اور ان کو ہدایت دی کہ انہیں پکڑ کے جس طرح فعل انہوں نے حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا وہی سزا ان کو دی جائے۔ حضرت قرظ بن جابر بحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ ہو گئے، اور اس کی روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی کہ اللہ ان لوگوں کو پر زمین تنگ کر دے جنہوں نے حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کام کیا۔ تھوڑے وقت کے بعد حضرت قرظ بن جابر بحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے نے ان لوگوں کو گرفتار کیا، پکڑ لیا۔ ان سے نہ صرف وہ صدقے اور مویشی اور اونٹ لے لیے، بلکہ جس طریقے پر انہوں نے حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اسی طرح ان لوگوں کے آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کے ان کو اندھا کر دیا گیا، پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹ پلٹ کاٹ کے ان کو اسی طرح صحرا میں ڈالے گیا، اور جہاں پر وہ تڑپ کر مر گئے،
اور واپس قرض میں جابر بحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا۔ اب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ واقعہ پڑھنے کے بعد یا حدیث میں اس واقعے کو پڑھنے کے بعد دل میں یہ سوال اشکال پیدا ہوتا ہے، یا منکرین حدیث سوال اٹھاتے ہیں کہ حرام چیز میں شفا نہیں ہے، اور یہاں پر اونٹ کی پیشاب پینے سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے کہ آپ خود کو پیشاب سے بچائے، کیوں کہ جہنم میں زیادہ تر عذاب اسی پیشاب نجاست کی وجہ سے ہوتی ہے، حالانکہ یہاں پر پیشاب پینے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس دوسری حدیث اور یہاں اسی حدیث میں اسی واقعے میں تضاد ہے۔ اور اسلام میں پھر مسلح کرنا، اسی طرح ہاتھ پاؤں کاٹنا یا آنکھوں میں سلائے پھیرنا، یہ تو لاش کی بھی حرمتی میں ہے، اور زندہ انسان کی بھی کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے محدثین کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 7 ہجری میں ایمان لایا تھا، جو حدیث آپ سے روایت ہے، منقول ہے کہ خود کو پیشاب سے بچاؤ، جس میں پیشاب کی نجاست اور حرمت کا حکم ہے۔ تو آپ نے ایمان 7 ہجری میں لایا تھا، اور یہ واقعہ 6 ہجری میں رونما ہوا ہے۔ مطلب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت وہ حدیث روایت کی تھی، اس وقت اسی پیشاب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تھا، اور پیشاب کے استعمال کا حکم منسوخ ہو چکا تھا، کیونکہ اس سے قبل مأکول اللحم یعنی جن جانوروں کا دودھ گوشت کھایا جا سکتا تھا، دودھ پیا جا سکتا تھا، ان کی پیشاب کی حرمت نہیں تھی، جس طرح فقہ مالکی میں ہے، فقہ حنبلی میں ہے۔ تو ایک رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسی حوالے سے علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں محدثین کہ اگر ایک حاذق اور ماہر طبیب کسی بیمار کی شفا یابی کے لیے ان کو اگر حرام چیز کے استعمال کا بھی حکم دے دے، تو وہ اس کے لیے بیمار کے لیے اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے حرام چیز کی، اور ممکن ہے کہ اس کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی تعلیمات میں ملا ہو کہ ان بیماروں کا شفا اسی پیشاب سے ہے۔ مختلف اقوال ہے اس حوالے سے جسے روایت کیا جاتا ہے۔ جہاں تک مسلح کا حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جن لوگوں نے حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح بے دردی سے قتل کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم دیا تھا، تو یہ بھی ناسخ اور منسوخ کی قسم سے ہے۔ ممکن ہے کہ اسی وقت وہ جائز تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا۔ اور قرآن کا یہ ہوا، قرآن کے اس حکم کے مطابق کہ قصاص میں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذْنَ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحُ قِصَاص، کہ قرآن کے اس حکم کے مطابق آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، یا نفس کے بدلے نفس، جو حکم ہے قصاص میں، اسی قصاص کے حکم میں ان لوگوں کے قاتلین کے ساتھ ہی کیا گیا تھا۔ مختلف توجیحات علماء اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ اسلام میں یہ قصاص ہے کہ جس کے ساتھ جو کیا جائے اس سے وہی بدلہ لیا جائے۔